جب یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پر اور اس کو کہا جا رہا ہے یہ پریمپٹیو اٹیک ہے، یہ بتائیے مجھے کیا قانون آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کس قانون کے تحت یہ اٹیک ہو سکتے ہیں اور عالمی قوانین اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ UN چارٹر اس متعلق کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا کوئی تعویل نہیں گھڑی جا سکتی، کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جائز قرار دیا جائے، اسے لیجٹمیٹ کہا جائے، کیونکہ ایسا کوئی قانون پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر دیکھ لیں، نہ کوئی اخلاقی حوالے سے، نہ کسی اور طریقے سے۔ ایران نے کیا جرم کیا ہے؟ ایران نے اسرائیل پر کون سا حملہ کر دیا؟ ایران نے کون سا کسی خطے کے اندر جو ہے جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ پراکسی وارز جو ہیں وہ ایران اور اسرائیل گزشتہ 40 سال سے لڑ رہے ہیں، اور اسرائیل نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے اس کے بعد تو اس نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا ہے کہ وہ جہاں چاہے منہ اٹھا کے چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس امریکہ کی سپورٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرملن کی طرف سے جو واضح طور پر سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے ایران کے اس رائٹ کو جو ہے اس کا دفاع کیا کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا ایران کا پہلا حق ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی ملک آپ پر بلا وجہ کوئی وحشیانہ حملہ کرے تو آپ کو پورا حق اور اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور ایران کی جوہری جو مذاکرات ہیں وہ کب سے چل رہے ہیں، اور آئی تھنک 1 یا 2 دن کے اندر اندر جو ہے مزید جو راؤنڈز ہونے تھے جن کو اب نہیں کیا جائے گا، حالانکہ صدر ٹرمپ کا تو کہنا ہے کہ ہم ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایرانی قیادت کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جب تک اسرائیل اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا ایسے مذاکرات کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پوری دنیا سے اسرائیل کے ان حملوں کی جو ہے مذمت کی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے، ترکی نے، دنیا کے دیگر ممالک نے نہ صرف یہ کہ ایران کا اس میں کھل کر ساتھ دیا بلکہ اسرائیل کو ان چیزوں سے باز رہنے کو بھی کہا ہے۔ مزمل صاحب، سر آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ عالمی اداروں کا ایسے کانفلکٹس میں کیا رول ہوتا ہے؟ کیا ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ انٹروین کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرائیں گے، ڈی ایسکیلیٹ کروائیں گے؟ اور کیا اتنے بڑے بڑے ادارے اس دنیا میں موجود ہیں لیکن کوئی بھی بڑا کانفلکٹ حل کرانے میں وہ جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا یا ان کی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر ان کی کیا امپورٹنس ہے پھر؟ جی دیکھیں، ٹو سٹارٹ وتھ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ریفرنس میں، کسی بھی نوشن میں، کسی بھی حوالے سے جو وار ہے ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں تک آپ نے پہلے ڈسکشن کو آپ نے جہاں سے سٹارٹ لیا کہ اسرائیل اس کو پریمپٹیو میئرز کا ایک اٹیک کہہ رہا ہے کہ پریمپٹیو انہوں نے ایک اٹیکس کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک سوورن کنٹری ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر کا آرٹیکل 2.4 یہ کہتا ہے کہ وہ پروٹیکشن دیتا ہے اسٹیٹ سوورینٹی کو، پولیٹیکل انڈیپینڈنس کو، اور وہ سمپلی یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ سوورینٹی یا پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے خلاف کوئی فورس آف یوز نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے، اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو دیکھیں تو بہت لمیٹڈ سچویشنز میں جہاں کوئی تھریٹ ٹو پیس ہو یا پیس ریلیٹڈ ایشوز ہوں، وہاں وہ سم ٹائم لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں، جیسا میں نے کہا، اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ چونکہ اسرائیل جب یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پریمپٹیو میئر ہے، تو جو جیسا کہ وجیہہ صاحبہ نے کہا کہ جو غزہ میں یا پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے، اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور ان کی ریزولوشنز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کو دیکھیں تو کسی بھی سوورن اسٹیٹ کے پاس اگر اس کے اوپر کوئی ایسا اٹیک اکر ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے سیلف ڈیفense کا کہ وہ انڈیویجولی یا کولیکٹیولی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو ایران اس وقت جو انٹرنیشنلی جو نیریٹو لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ان کی اسٹیٹ سوورینٹی، ان کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کی، اس کو جیپرڈائز کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مزمل صاحب، یہ آپ نے ٹھیک ہے، یہ آرٹیکلز میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی سن پا رہا ہوں آپ کو۔ سر آپ نے UN چارٹر کی بات کی، کچھ آرٹیکلز کی بھی بات کی آپ نے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اسرائیل کا یہ تمام ادارے، یونائٹڈ نیشن، سیکیورٹی کونسل، OIC، مسلم ممالک، عالمی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
نہ بگاڑ سکیں اب تک، تو کیا ان اداروں سے، ان فورم سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یا یہ ادارے اب ختم کر کے عالمی طور پر نئے ادارے بنے جو کہ بڑے بڑے کانفلکٹس کو ریزالو کر سکیں؟ دیکھیں، بریفلی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں جو دیکھنا پڑے گا، ایک وائڈر اسپیکٹرم کے اندر دنیا جو ہے اس وقت جو ورڈ ہے وہ آف کورس یونی پولر ورڈ سے بائی پولر ورڈ کی طرف وہ جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پاور ہے وہ ریپڈلی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے بظاہر، یہ میری پرسنل رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا نے جو کیا اور جو اسرائیل ابھی کر رہا ہے، اگر اس کو ایک وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ریاستیں انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں ان کی ایک ڈیجیٹل پراکسی وار لڑ رہی ہیں، اس کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور UN سیکیورٹی کونسل کو اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے فوری طور پر کوششیں کرنی چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا مزمل صاحب اور وجیہہ صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ریئلٹی یہی ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اداروں کی آپ نے بات کی اور ممالک کی، انٹرنیشنل عالمی قوتوں کی بات کی، تو وہ اپنا مفاد دیکھتی ہیں، اپنے مفاد کے ساتھ ساتھ قانون بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور انسانیت کے جتنے بھی میئرز ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عمران، ایک تو پچھلے 1 سال نہیں، پچھلے 3 سال سے اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تنزلی کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے مسلسل ان پالیسیز کی وجہ سے ایک محتاط اندازے کے مطابق 22 ارب ڈالر سے لے کر 28 ارب ڈالر تک صرف پاکستان سے دبئی ریئل اسٹیٹ میں منتقل ہوا ہے۔ جب کبھی بھی کسی ملک سے پیسے کا فلو کسی بیرونی ملک ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہو تو واضح علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ کی جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ کسی طرح فرینڈلی یا بہترین پالیسیز نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ بہترین پالیسی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں بہترین قانون ہے وہاں سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں آئے گا، اور جہاں بہترین ماحول نہیں ہے وہاں سے نکلے گا۔ یہ 1 سال سے نہیں، 3 سال سے یہ عمل ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا، گورنمنٹ کا پرپس تو یہی تھا کہ ایک تو اس سیکٹر کو ڈسپلن میں لایا جائے، اور دوسرا پرپس اس میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں اس سیکٹر سے اکٹھے کیے جائیں، لیکن وہ ٹارگٹس بھی پچھلے جو رواں سال اس وقت چل رہا ہے فسکل ایئر، اس میں پورے نہیں ہوئے۔ ابھی کیا آپ لوگوں سے کوئی تجاویز لی گئی ہیں؟ آپ نے کوئی رائے دی ہے کس طرح سے اس سیکٹر کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور اس سیکٹر میں بھی گروتھ ہمیں نظر آئے آنے والے دنوں میں؟ عمران، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی محب وطن ہے۔ ہم نے تو اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا۔